من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ یہ بھی دین اسلام کا ایک معجزہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوبہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک آنے والے انسان کے لیے محفوظ رکھا۔ جس زمانے کے اندر انسان یعنی لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا تو اللہ نے اس زمانے میں انسانوں کے حافظے ایسے بنائے کہ وہ ان چیزوں کو زبانی یاد کر لیتے تھے، پھر سینہ بسینہ یہ منتقل ہوتا تھا، اور جب لوگوں کے قوا کمزور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے لکھنے پڑھنے کا رواج جاری کر دیا اور کتابی شکل میں پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات کو محفوظ کیا۔ قیامت کی صبح تک آنے والا جو بھی کلمہ گو اپنے نبی کے بارے میں جاننا چاہے گا تو کتابوں کے اندر اتنا مواد ملے گا کہ باوجود کہ پیغمبر کی حیات کو یا پیغمبر کے زمانے کو گزرے ہوئے صدیاں گزر گئی ہوں گی، لیکن کتابوں کے اندر وہ حالات کو پڑھ کر یوں سمجھے گا گویا کہ وہ ابھی بھی پیغمبر کے زمانے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے بڑوں کو جزائے خیر دے، یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ اگر وہ یہ محنتیں اور قربانیاں نہ دیتے تو شاید میں اور آپ قرآن کریم پڑھ کر صرف نبی کا نام جان سکتے تھے اور نبی کی ماؤں کے بارے، نبی کی بیگمات کے بارے میں صرف اتنا جان سکتے تھے کہ وہ امہات المؤمنین ہیں، لیکن وہ کون سی ہیں، کیا حالات ہیں، کب نکاح ہوا، کہاں سے تعلق تھا، تو شاید یہ معلومات ہمیں میسر نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج میں سے امہات المؤمنین کا تذکرہ آ گیا۔ اب دوسری چیز جو اہل بیت کے اندر آتی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک اولاد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اولاد باپ کا جز ہوتی ہے، اولاد باپ کا جز ہوتی ہے، حصہ ہوتی ہے۔ چنانچہ سرکار کی جو اولاد ہے وہ سرکار کا حصہ ہے، وہ سرکار کا جز ہے۔ جیسے یہ ہمارا وجود ہے پورا کا پورا، اگر کوئی ہمیں جسم کے کسی بھی حصے پر کاٹے گا تو پورا وجود حرکت میں آئے گا، تکلیف کو محسوس کرے گا۔ اگر ہمیں کوئی گدگدی کرے گا تو پورا کا پورا بدن کپ کپائے گا۔ تو جو پیغمبر کی اولاد ہے وہ پیغمبر کے وجود کا حصہ ہے، اس لیے جو انہیں پریشان کرے گا یا ان کے مقام سے ان کو گرائے گا یا ان کے متعلق معاذ اللہ کو توہین آمیز کلمات کہے گا یا ان کی شان کے اندر گستاخی کرے گا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا، اور جو پیغمبر کو تکلیف پہنچائے گا تو اللہ کی ذات ناراض ہو جائے گی، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر جہنم انسان کا مقدر بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد سے بھی نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے بھی نوازا تھا۔ 11 ازواج مطہرات میں سے واحد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یہ وہ مبارک زوجہ مکرمہ ہیں کہ جن کے بطن مبارک سے پیغمبر کی ساری اولاد ہوئی۔ ازواج کے اعتبار سے واحد حضرت خدیجہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ البتہ ایک سرکار کی باندی تھی ماریہ قبطیہ جن کا نام تھا، جن کو شاہ مصر مقوقس نے پیغمبر کی خدمت کے لیے دیا تھا، تو سرکار کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم ان کے بطن سے ہوئے، لیکن باقی ازواج مطہرات سے اولاد نہیں ہوئی۔ اگر اولاد ہوئی ہے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تو پیغمبر کی عمر مبارک تھی 25 سال اور اماں کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ شادی کے لگ بھگ 1 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ 3 بیٹے ہیں پیغمبر کے اور 4 بیٹیاں ہیں پیغمبر کی، تو 3 بیٹوں میں سے پہلے بیٹے سب سے پہلے پیدا ہوئے، نام ان کا قاسم رکھا گیا۔ اس زمانے کے اندر دستور یہ تھا کہ بڑے بیٹے کے نام پر کنیت رکھی جاتی تھی،
چنانچہ قاسم کے نام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت رکھی گئی ابو القاسم۔ چنانچہ ابو القاسم پیغمبر کی کنیت دی۔ اس زمانے کے اندر کسی اور کے لیے یہ کنیت رکھنا جائز نہیں تھا، کیونکہ اس زمانے میں کافر کبھی پیغمبر کو محمد کہتے تھے تو کبھی ابو القاسم بھی کہا کرتے تھے، جیسا کہ وہ یہودی کے بچے والا واقعہ مشہور و معروف ہے جو سرکار کی خدمت میں آتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ نہ آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ پتہ کرو بچے کا، تو معلوم کیا تو وہ بیمار تھا، اور بیماری بھی اس نہج کی کہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ سرکار وہاں پر تشریف لے کر گئے اور اس کو کلمے کی دعوت دی۔ اس موقع پر وہ بچہ جو یہودی کا تھا کبھی اپنے باپ کے منہ کو دیکھتا ہے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو دیکھتا ہے، تو اینڈ میں آخر میں اس یہودی بچے کے یہودی باپ نے کہا اطیع ابو القاسم، ابو القاسم کی بات مان لو۔ تو یہودی پیغمبر کو عام طور پر ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت قاسم پیغمبر کے پہلے صاحبزادے ہیں، 17 مہینے زندہ رہے۔ پیغمبر کے پہلے صاحبزادے 17 مہینے زندہ رہے، اور بالغ ہونے کی عمر تو بہت دور تھی، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صاحبزادے ہیں یہ گویا کہ اعلان نبوت سے لگ بھگ 14 سال پہلے پیدا ہوئے۔ پیغمبر کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، یعنی صاحبزادے کا نام عبداللہ تھا لیکن والد صاحب ان کو طیب کہا کرتے تھے اور والدہ محترمہ طاہر کہا کرتی تھیں۔ یہ اس موقع پر پیدا ہوئے جب ابھی اعلان نبوت کو 1 سال گزرا تھا، گویا کہ سرکار کی عمر مبارک اس موقع پر 41 سال یا 42 سال کے لگ بھگ بنتی تھی۔ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو چند دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو چونکہ جو پہلے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا تھا، اس وقت تک تو مکہ مکرمہ میں سرکار کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، اور جب یہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو یہ وہ موقع تھا کہ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو سارا کا سارا مکہ پیغمبر کا دشمن بن گیا تھا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد چونکہ حضرت عبداللہ کا جب انتقال ہوا تو پیغمبر کی عمر مبارک تھی 41 سال، اور اس سے پہلے 4 صاحبزادیاں پیغمبر کی وہ حیات تھی، موجود تھیں۔ حضرت عبداللہ کے انتقال پر ایک بدبخت تھا عاص بن وائل، اس نے پیغمبر پر تانا مارا۔ عام طور پر نسل چلتی ہے یا نام چلتا ہے نرینہ اولاد کے ذریعے سے، حضرت عبداللہ کے انتقال پر اس نے تانا مارا کہ معاذ اللہ محمد ابتر، یعنی کہ پیغمبر جو محمد ہیں ان کی تو نسل کٹ گئی ہے، چند دن برداشت کر لو، کل کو جب محمد ختم ہو جائیں گے، ان کا انتقال ہوگا، ان کا نام لیوا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر اس کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی، انا اعطینا کل کوثر، کہ جو پیغمبر کی شان ہے کہ آپ کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، آپ کا نام ختم نہیں ہوگا۔ یہ بھی نابالغی کی عمر کے اندر چلے گئے تھے۔ پھر پیغمبر کے تیسرے صاحبزادے تب پیدا ہوئے جب لگ بھگ پیغمبر کی عمر 61 سال یا 60 سے اوپر تھی۔ انتقال سے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال پہلے کا عرصہ تھا کہ جس میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ کے اندر، اور ہجرت کا 10واں سال تھا یا 9واں سال تھا۔ ماریہ قبطیہ نامی پیغمبر کی باندی تھی، جو سرکار کو مصر کے بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور خدمتگار کے دی تھی۔ چنانچہ وہ حاملہ ہوئیں، تو حاملہ ہونے کے بعد جب ان کے یہاں بچے کی ولادت کا معاملہ ہوا، اس بچے کی جو دایا تھی وہ حضرت سلمہ تھی۔ دایا کا نام سلمہ تھا، دایا کا نام سلمہ تھا، دایا کا نام سلمہ تھا، دایا کا نام سلمہ تھا۔ سلمہ کے شوہر کا نام ابو رافع تھا۔ یہ ابو رافع کون ہے؟ کل گزرا حضرت میمونہ کو مکہ مکرمہ سے لا کر پیغمبر کے حوالے کرنے والے یہ پیغمبر کے غلام ہیں۔ ابو رافع، ابو رافع پیغمبر کے غلام ہیں اور سلمہ ان کی بیگم ہے، سلمہ ان کی بیگم ہے۔ جب حضرت ماریہ قبطیہ کی یہاں بچے کی ولادت کا معاملہ ہوا تو یہ ہاتھ تھے دایا کے طور پر سلمہ کے۔ بچے کی ولادت ہوئی، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں رہتے تھے، وفود کی آمد و رفت ہوتی تھی،
اور مسجد نبوی کی ذمہ داریاں ہیں، تو ماریہ قبطیہ کو سرکار نے مدینہ منورہ سے ہٹ کر دیہات کی سائڈ پر ایک جگہ لے کر دی تھی جس کو عوالیہ مدینہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک باغ تھا، اس باغ کا کچھ حصہ بھی ان کو دے دیا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ وہاں پر شور شرابہ نہیں ہے، آرام سے انسان زندگی گزار سکتا ہے۔ ماریہ قبطیہ وہاں رہتی تھی۔ جب ان کے یہاں بچہ ہوا تو سلمہ ابو رافع کی بیگم جو حضرت ابراہیم کی دایا ہیں، انہوں نے جا کر اپنے شوہر ابو رافع کو بتلایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو رافع بھاگم بھاگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر بچے کی ولادت کی خوشخبری سنائی۔ سرکار اتنے خوش ہوئے، ابو رافع کی خوشخبری سنانے پر سرکار نے اپنے پاس سے ایک غلام ابو رافع کو ہدیہ کر دیا، یعنی بشارت کی خوشی میں۔ جیسا کل آپ نے ام حبیبہ کا تذکرہ سنا، ابرہہ نامی باندی نے آ کر جب بشارت دی تھی، انہوں نے اپنے کنگن اٹھا کر اپنی انگوٹھی اور اپنی پازیب وغیرہ ان کو دے دی تھی کہ یہ بشارت ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ بشارت ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جب خواب کے اندر سرکار کی زیارت کی تو سرکار نے فرمایا احمد ابن حنبل کو میرا سلام کہہ دینا، ٹھیک ہے۔ امام شافعی نے یہاں سے بندہ بھجوایا امام احمد ابن حنبل کے پاس کہ پیغمبر کا سلام قبول کیجئے۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ہدیہ دینے کو کچھ نہیں تھا، اپنا کرتا اتار کے دیا، یہ امام شافعی کو دے دینا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ کرتا لیا، اس کو پانی میں بھگو کر اس کا پانی پی لیا تھا کہ بڑا مبارک کرتا ہے۔ تو کوئی خوشخبری سنائے تو اگلے کو ہدیہ دے دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہدیہ دے دینا چاہیے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ بہرحال سرکار وہاں پر تشریف لے کر گئے۔ حضرت ابراہیم کی ولادت پر 7ویں دن پیغمبر نے حضرت ابراہیم کا سر مونڈا، بالوں کو ادارا، ان بالوں کے وزن کے بقدر چاندی کو صدقہ کیا، ان بالوں کو اٹھا کر زمین میں دفن کیا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 7ویں دن، اور بعض کہتے ہیں کہ ولادت کی رات ہی کو نام رکھا گیا ابراہیم، اور سرکار نے 7ویں دن عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کیے، تو یہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہو گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عام طور پر ارد گرد کے گاؤں دیہات کے اندر بھیجا جاتا تھا، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ بچوں کی زبان صاف ہو جائے، بولنے کے اندر دشواری نہ ہو۔ جیسے ہم کراچی میں رہتے ہیں تو مختلف قسم کی آبادیاں آباد ہیں، اس وجہ سے ہم میں سے کوئی بندہ بھی اپنی زبان بھی خالص نہیں بولتا، چہ جائے کہ قومی زبان اردو کو خالص طور پر بولے۔ یہ جو ملاوٹ آ رہی ہے نا، اس زمانے کے عرب اس ملاوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے بچوں کو بچپن کے اندر وہاں پر بھجواتے تھے تاکہ زبان ان کی صاف ہو جائے اور لے جائے ان کا بہتر ہو جائے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عوالی کے اندر دیہات میں بھجوایا گیا، تو سرکار نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو بھی دیہات کے اندر بھجوایا۔ ظاہر ہے پیغمبر کی اولاد ہے، اور پیغمبر مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور یہ ریاست مدینہ ہے، اور پیغمبر اس موقع پر مکہ مکرمہ بھی فتح کر کے آ چکے ہیں، تو ساری دنیا پیغمبر کی نام لیوا ہے۔ تو انصار کو پتہ چلا حضرت ابراہیم کی ولادت کا، تو ساری خواتین جمع ہوئیں کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے کہ پیغمبر کا بچہ ہماری گود میں پروان چڑھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ام بردہ بنت منذر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں حضرت ابراہیم کو روانہ کیا، اور حضرت ابراہیم کو رضاعت کی مدت کے اندر دودھ پلانے کے لیے ام بردہ بنت منذر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا پڑا، جو بنو نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ چند عرصہ انہوں نے وہاں پر دودھ پیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے رضائی ماں تبدیل کر دی، اور ام سیف رضی اللہ عنہ کو حضرت ابراہیم حوالے کیے گئے، اور دودھ کی مدت ان کے پاس پورا کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی کو اپنے گھر والوں کے حق میں شفیق اور مہربان نہیں پایا۔ فرماتے ہیں حضرت انس چونکہ خادم تھے کہ ہم چلے جایا کرتے تھے، جب سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ام بردہ کے گھر پر ہوتے تھے، سرکار جاتے، بچہ لایا جاتا،
سرکار بچے کو اٹھاتے، پیار کرتے، سونگتے اور پھر وہیں پر اس جگہ پر دوپہر کو قیلولہ بھی کر دے۔ یہ سرکار کا تقریباً اکثر و بیشتر یہ معمول تھا۔ اس کے بعد اللہ کی شان یہ ہے، سیف کے یہاں تھے، دودھ پی رہے تھے، اسی دوران حضرت ابراہیم کی طبیعت ہو گئی خراب۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ کو پتہ چلا تو یقیناً وہ بھی پریشان تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی، اور دل میں یاد تھی کہ اللہ کرے کسی طریقے سے یہ صحت یاب ہو جائے۔ پیغمبر تک جب اس بات کی اطلاع پہنچی کہ حضرت ابراہیم بیمار ہیں تو پیغمبر علیہ السلام فوراً وہاں پر پہنچے اور بچے کو اٹھا کر گود میں رکھا، تو پیغمبر سمجھ گئے اب اس بچے کا آخری وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو تو نکلے ہیں، لیکن اس موقع پر کوئی واویلا وغیرہ نہیں کیا گیا۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا سرکار آپ بھی روتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا آنکھوں سے پانی کا نکلنا یہ دل کے نرمی کی علامت ہے اور یہ شفقت کی بنیاد پر ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے سرکار کو روتے ہوئے دیکھا، اس موقع پر وہ چیخ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان سے منع کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت اسامہ بن زید نے کہا یا رسول اللہ آپ کو روتا دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آنکھوں سے رونا یہ اللہ کی جانب سے، مطلب یہ رحمت کی علامت ہے، اور چیخنا اور آواز سے رونا یہ شیطان کی طرف سے۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تیسرے صاحبزادے بھی تھے جو غالباً 1 سال 6 مہینے اور 8 دن زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال فرما گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر ربیع الاول کا مہینہ تھا اور ہجرت کا بھی 10واں سال تھا اور منگل کا دن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور چونکہ ابھی ان کی جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے نا، اس میں وقت باقی تھا، گویا کہ 16 مہینے 8 دن وہ زندہ رہے، یا 18 مہینے 8 دن وہ 17 مہینے 8 دن وہ زندہ رہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے بچے کو دودھ پلانے کے لیے دایا جنت کے اندر موجود ہے جو اس کی مدت رضاعت کو پورا فرمائے گی۔ تو یہ پیغمبر کے 3 صاحبزادے، بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تھا۔ اور یہ تینوں بیٹے وہ ہیں جو بالغ نہیں ہوئے، بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات واضح ہو گئی جی؟ اللہ نے کرم کیا، بجلی آ گئی نا، اللہ کا کرم ہے جی۔ پیغمبر کے کتنے بیٹے تھے بھیا؟ 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم تھے، حضرت عبداللہ تھے اور حضرت ابراہیم تھے، لیکن سن بلوغ کو کوئی بھی نہیں پہنچا، اس سے پہلے انتقال ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بچیاں دی تھیں وہ 4 دی تھیں، اور چاروں بچیوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا، اسلام قبول بھی فرمایا۔ ان 4 میں سے 3 پیغمبر کی حیات میں رخصت ہو گئی، اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پیغمبر کے دنیا سے جانے کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ پیغمبر کی سب سے پہلی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ شادی جب ہوئی سرکار کی عمر مبارک تھی پیغمبر کی 25 سال، تو گویا کہ 1 سال کے بعد صاحبزادے حضرت قاسم پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جب پیغمبر کی عمر مبارک ہوئی 30 سال تو سرکار کی پہلی صاحبزادی پیدا ہوئی، نام رکھا گیا زینب۔ جب حضرت زینب کی ولادت ہوئی تو چونکہ پہلے حضرت قاسم کی ولادت ہو چکی تھی، ادھر حضرت زینب کی ولادت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ اس معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزار کر آئی تھیں جس معاشرے کے اندر اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ کبھی خوشی نہیں مناتا تھا، اور اگر بچی پیدا ہو جاتی زندہ اسے درگور کر دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب چونکہ ابھی تک تو اسلام تو آیا نہیں تھا کہ اسلام کی تعلیمات ہوتی، چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی یہاں حضرت زینب کی ولادت ہوئی، سرکار تشریف لائے اور خوشی کا اظہار کیا، تو حضرت خدیجہ کو حیرت بھی تھی اور خوشی بھی تھی۔ حیرت اس بات پر کہ جو دستور چلا آ رہا ہے
میرا شوہر اس دستور کے برخلاف بچی کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر رہا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور دوسری یعنی خوشی اس بات پر تھی کہ میں جو سمجھ رہی تھی یہ بیٹی ہو تو گئی لیکن بیٹی رہے گی نہیں، چنانچہ ان کے والد صاحب یعنی کہ حضرت زینب کے والد صاحب نے جب بچی کو قبول کر لیا تو یقینی اعتبار سے یہ بچی رہے گی اور زندہ رہے گی۔ اب 10 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی ہیں۔ 10 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس زمانے کے اندر خوراک بھی کوئی اعلیٰ نہیں تھی کہ اگر خوراک بچیاں کھائیں تو جسمانی اعتبار سے بڑی لگتی ہیں، موٹی لگتی ہیں۔ پیغمبر کا گھرانہ تھا، چنانچہ اللہ کے نبی جب دعوت دیتے تھے تو حضرت منیب ابن ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس زمانے کے اندر دیکھا کہ محمد بن عبداللہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، لوگوں پڑھ لو کلمہ کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن کوئی ان پر پتھر ماردا، کوئی ان کے منہ پر تھوکتا، کوئی ان کو دھکے دیتا، کوئی گالیاں دیتا، اور میں نوٹ کر رہا تھا صبح سے لے کر دوپہر ہو گئی اور محمد بن عبداللہ کے چہرے پر تھکاوٹ بھی تھی، محمد بن عبداللہ کے کپڑوں پر گرد و غبار بھی تھا، محمد بن عبداللہ کے بال وغیرہ بکھرے ہوئے بھی تھے۔ اس موقع پر میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی آئی، ہاتھ میں رومال ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے۔ پوچھنے پر بتلایا گیا یہ بچی کون ہے؟ تو بتلایا گیا یہ روشن چہرے والی زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پانی لیا اور کلی کی چہرے پر مارا اور کپڑا لے کر اپنے منہ کو صاف کیا تو بچی کے چہرے پر جو اداسی اور گھبراہٹ کے اثرات تھے کہ والد سامنے کھڑے ہیں اور لوگ کس قسم کے اونچے ہتھ کنڈے کر رہے ہیں، تو بچی کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹا تو اپنے باپ کے متعلق ذلت کا یا اپنے باپ کے متعلق ناکامی کا خوف اپنے دل کے اندر مت لا۔ تو گویا کہ پیغمبر کی ابتدائی حیات کے اندر حضرت زینب یہ باہر کے معاملات میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہا کرتی تھی، جو پانی دینا ہو گیا یا پیغمبر کے چہرے کی صفائی کے لیے کپڑا پیش کرنا ہو گیا، تو یہ بچپن کے اندر حضرت زینب کے معمولات تھے۔ اللہ کی شان، حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کی ساری اولاد مسلمان ہو گئی، چنانچہ حضرت زینب نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ لیا اگرچہ، لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ اس میں کافر اور مسلمان کا آپس میں نکاح جائز تھا۔ اس بنیاد پر جب حضرت زینب کی عمر بڑھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ میری رائے یہ ہے، بلکہ تمنا یہ رائے میری یہ ہے کہ زینب میرے بھانجے کے نکاح میں دے دی جائیں۔ بھانجے کون ہیں؟ ابو العاص، یہ میرے بھانجے ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی رائے کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ کی رائے پر سرکار بھی راضی ہو گئے، چنانچہ اسلام کا زمانہ آ گیا۔ ابو العاص نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، حضرت زینب مسلمان ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر چونکہ کافر اور مسلمان کا نکاح جائز تھا، اس بنیاد پر حضرت زینب کا نکاح ہو گیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ابو العاص کے ساتھ۔ ابو العاص کون تھے؟ ایک طرف بی بی خدیجہ کے بھانجے ہیں، ٹھیک ہے، سرکار نے ان کی بات کو بھی مانا، دوسری طرف مکہ مکرمہ کے اندر ابو العاص جو مشہور تھے وہ امانت دار ہونے کے اعتبار سے تھے، بھلے کافر تھے لیکن امانت دار تھے اور تجارت کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال جو کام سرکار نے کیا تھا، یعنی یہاں سے مال لیا وہاں بیچا وہاں سے آگے، وہی کام ابو العاص بھی کیا کرتے تھے، چنانچہ امانت دار بھی تھے اور وہ تاجر بھی تھے اور اماں خدیجہ کی رائے بھی تھی۔ حضرت زینب کا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت زینب نکاح کے بعد رخصتی ہوئی اور اپنی خالہ کی یہاں اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی شان یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ آگے چل کر
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یہ جوڑی سلامت رہی، یعنی مذاق نہیں ہے کوئی۔ اب سوچیں کہ پیغمبر کی مخالفت مکہ مکرمہ میں کس عروج پر ہے کہ ظالم ابو جہل اعلان کرتا ہے کہ اب اگر میں نے محمد کو سجدے میں دے گا اپنے پاؤں کے نیچے اس کا سر روند دوں گا۔ کس قدر سخت حالات ہیں۔ ان حالات میں ابو العاص خود بھی کافر ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کی بیٹی ان کے حرم کے اندر داخل ہیں۔ بہت بڑی بات دی ہے۔ چنانچہ ابو العاص جو اگرچہ کافر تھے، تو جب سرکار پر قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کریم کے نزول کے بعد قریش مکہ کی تو نانی مر گئی، ان کی تو مخالفت اتر گئی۔ ان سب نے جا کر ابو العاص سے کہا، ابو العاص قریش کی جس لڑکی پر ہاتھ رکھو گے ہم تمہارا نکاح کرنے کو تیار ہیں، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو، محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ اس موقع پر ابو العاص نے کہا، تم تو خالی قریش کی بات کرتے ہو، دنیا بھر کی کوئی بھی عورت لے آؤ، دنیا بھر کی کوئی بھی عورت لے آؤ، وہ محمد کی بیٹی زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے بدلے میں مجھے دنیا کی کوئی بھی عورت مل جائے، اس اپنی بیگم کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ جب یہ بات ہو گئی، سرکار کو جب یہ پتہ چلا، باوجود ہے کہ یہ ابھی تک کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا، سرکار اس بات پر خوش ہوتے تھے اور ابو العاص کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اللہ کی شان کہانی چلتی گئی۔ وہ وقت بھی آیا کہ مکہ مکرمہ سرکار کو اور صحابہ کرام کو چھوڑنا پڑا اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ بدر کی لڑائی ہوئی، تو بدر کی لڑائی میں یہ ابو العاص جو پیغمبر کے داماد ہیں، حضرت زینب کے شوہر ہیں، تو وہاں پر 70 کافر مارے گئے تھے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، 2 ان میں سے راستے میں مار دیے، 68 کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لایا گیا۔ کیا کیا جائے اس کا؟ طے یہ ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ فدیہ کون دے گا؟ ان کے ورثاء دیں گے۔ ورثاء کہاں پر ہیں؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ والوں کو پتہ چلا ہمارے بندے وہاں گرفتار ہیں، فدیے کے لیے رقم بھجوائی جائے۔ چنانچہ سرکار کے داماد بھی وہاں پر گرفتار ہو کر آئے۔ حضرت زینب کو پتہ چلا ان کے خاوند گرفتار ہیں، تو فدیے کی رقم کے طور پر وہ ہار جو حضرت خدیجہ نے حضرت زینب کو رخصتی کے موقع پر دیا تھا، تو وہ ہار دے کر اپنے دیور کے ہاتھ سرکار کے پاس بھجوایا تاکہ ان کے شوہر کی جان چھوٹ جائے اور اپنے بال بچوں کے اندر واپس آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب وہ ہار آیا، ظاہر ہے کہ فدیہ سرکار کو دیا جانا تھا اور سرکار نے پھر آگے مال غنیمت کے طور پر اس کو تقسیم کرنا تھا۔ وہ ہار پر جب سرکار کی نظر پڑی نا، تو سرکار فوراً ہار کو پہچان گئے کہ یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا جو بوقت رخصتی انہوں نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، اور زینب نے آج وہی ہار بطور فدیہ کے بھجوا کر اپنے شوہر کو چھڑوانا چاہا، تو یک دم جو پیغمبر کی کیفیت تھی وہ چینج ہو گئی۔ حضرت خدیجہ یاد آ گئی ہار کو دیکھ کر۔ حضرت خدیجہ تو پیغمبر کو آخری دم تک نہیں بھولی، بکری کاٹتے ہیں تو گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھجواتے ہیں۔ اب یہ ہار تو وہ تھا جو تھا ہی خدیجہ کا۔ اب اس موقع پر جب ہار دیکھ کر حضرت خدیجہ یاد آ گئی تو پیغمبر رو پڑے۔ اب جب پیغمبر روئے تو حضرات صحابہ کرام کے سامنے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ہار خدیجہ نے زینب کو دیا تھا اور آج زینب نے اپنے شوہر کو چھڑوانے کے لیے بھجوایا ہے۔ اگر میری مانتے ہو یہ زینب کو ہار بھی واپس کر دو اور بغیر فدیے کے زینب کا قیدی بھی واپس کر دو۔ حضرات صحابہ کرام تو ویسے بھی جانثار تھے، انہوں نے کہا سرکار ہمیں فدیے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ویسے ہی رہا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو العاص کو وہاں سے رہا کیا گیا۔ سرکار نے شرط لگائی، اس شرط پر تمہیں چھوڑا جا رہا ہے کہ تم مکہ مکرمہ جا کر ہماری بیٹی کو ہمارے پاس آنے دو گے۔ ابو العاص اگرچہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن امانت دار تھے، اس امانت کو پورا کیا اور مکہ مکرمہ پہنچتے کے ساتھ ہی اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ حضرت زینب کو ان کے والد کے پاس مدینہ منورہ پہنچانے کا انتظام کیا۔ چنانچہ سامان سفر باندھا گیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ کیا، انہوں نے تیر وغیرہ ترکش کے اندر ڈالے اور دن دھاڑے لے کر نکلے۔
مکہ والوں کو پتہ چلا کہ محمد کی بیٹی دن دہاڑے ہمارے درمیان سے نکل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ کچھ بدبخت پیچھے لگ گئے جن میں حبار بن الاسود کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اس ظالم نے حضرت زینب کو، ان کے اونٹ کو ڈرانا شروع کیا، دور دور سے نیزے دکھاتا۔ اب ظاہر ہے کہ اونٹ پر جو حضرات بیٹھے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ اونٹ کی سواری کوئی مذاق نہیں ہے۔ ایک تو اونٹ لمبا ہوتا ہے اور اگر آگے سے وہ ہلنا جلنا شروع کر دے تو بیٹھنے والے کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ دور سے ڈرانا شروع کیا۔ اس وقت حضرت زینب حمل سے تھیں، اس موقع پر جب اس نے ڈرایا تو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب گر گئیں، اونٹ بدکا، وہ گر گئیں، ان کی پسلی بھی ٹوٹ گئی اور ان کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو ابو العاص کے بھائی نے اس موقع پر کہا خبردار اگر اب کوئی بھی قریب آیا تو میں تیروں سے اس کو چھلنی کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب وہ سارے رک گئے۔ ابو سفیان ایک جماعت لے کر آئے اور کہا کہ نوجوان تیر نیچے کرو۔ دیکھو معاملہ یہ ہے، ابھی تازہ بدر کے اندر اس زینب کے باپ کے ہاتھوں یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں جو مصیبت پہنچی وہ تمہارے سامنے ہے۔ اب تم اگر اس طریقے سے لے کر نکلو گے ان کو، یہ ہماری توہین ہو جائے گی۔ ہم تمہیں نہیں روکتے، لے کر جاؤ، لیکن رات کے اندھیرے میں یا چپکے سے لے کر جاؤ، کم سے کم ہماری ناک تو اونچی رہے۔ تو حضرت ابو العاص کے بھائی نے اس بات کو مان لیا، حضرت زینب کو لے کر واپس روانہ ہو گئے، لیکن نقصان ہو گیا۔ کیا؟ ایک تو حمل گر گیا، اس کی وجہ سے خون جاری ہوا، اور دوسرا پسلی ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ وہاں سے واپس ہوئے، وہاں سے ایک عورت آ رہی تھی ہند ابن عتبہ، اس نے جب دیکھا ابو سفیان ان کے ساتھ لوگ، ادھر دیکھا زینب بنت محمد واپس جا رہی ہیں روتے ہوئے، ذرا زخمی ہو گئی نا، ایک زخموں سے چور چور، دوسری باپ کی یاد۔ ٹھیک ہے، اس نے وہاں سے طنزیہ جملہ کہا ابو سفیان والوں کو کہ تم عجیب لوگ ہو، امن کے وقت میں سخت گدھے اور ظالم بن جاتے ہو، اور جب لڑائی کا موقع آتا ہے تو ماہواری والی عورتوں کی طرح کمزور پڑ جاتے ہو۔ مطلب بدر کی لڑائی میں تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم تو ماہواری والی عورتوں کی طرح کمزور ہو گئے تھے۔ ابھی بیچاری اکیلی عورت کو دیکھ کر سارے کے سارے آگے فتح کر کے کون سا کمال کر لیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہاں سے یہ واپس گئے، اور اس کے بعد ادھر سے مدینہ سے پیغمبر نے حضرت زید بن ثابت کو اور ایک ساتھی اور کو بھجوایا، اور ادھر سے رات کے اندھیرے میں حضرت زینب کو مکہ مکرمہ سے باہر حضرت زید بن ثابت کے حوالے کیا گیا، اور اس طریقے سے پیغمبر کی بیٹی حضرت زینب وہاں پہنچ گئی، لیکن شوہر مکہ مکرمہ میں ہے۔ شوہر کہاں پر ہے؟ اللہ کی شان، ہجرت کا 8واں سال ابو العاص کا جو کاروبار تھا وہ یہی تجارت کا تھا، سامان یہاں سے لیتے، شام جاتے، بیچتے، واپس آ جاتے۔ پیغمبر کو پتہ چلا کہ شام کا قریش کا کوئی قافلہ تجارت کا وہاں پر گیا ہوا ہے، تو پیغمبر نے حضرت زید ابن ثابت کے ہاتھ 100 غالباً 70 کے لگ بھگ گھڑ سواروں کو بھجوایا کہ قریش کے لوگوں کو گرفتار کرو اور ان کا مال لے کر آ جاؤ۔ مقصد کیا تھا؟ ان پر پریشر ڈالنا تھا۔ چنانچہ یہ گئے اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا اور مال بھی لے لیا، لیکن پیغمبر کے داماد ابو العاص گرفتاری سے بچ نکلے، اور بچا کر ڈائریکٹ مدینہ منورہ حضرت زینب کے دروازے پر آ گئے۔ رات کا وقت ہے، حضرت زینب کے دروازے پر آئے، اور حضرت زینب کے دروازے پر آ کر وہ حضرت زینب نے ان کو پناہ دے دی۔ صبح فجر کا وقت ہے، سرکار نماز کے لیے نکلے، حضرت زینب نے دروازہ کھولا، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زینب نے دروازہ کھولا اور کہا کہ میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی۔ پیغمبر کے کانوں میں آواز آئی، موجود صحابہ سے کہا جو آواز میں نے سنی تم نے بھی سنی؟ سب نے کہا جی جی سنی۔ سرکار نے فرمایا میں نے بھی یہ آواز ابھی سنی ہے۔ مطلب دماغ میں یہ بات مت ڈالنا کہ ابو العاص کی رات کو آمد کا میرے علم میں ہے، مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ چنانچہ اس کے بعد سرکار نے فرمایا ایک ادنا مسلمان بھی کسی غیر مسلم کو پناہ دے سکتا ہے، جس کو زینب نے پناہ دی ہم نے بھی اسے پناہ دے دی۔ پیغمبر نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پیغمبر حضرت زینب کے گھر پر آئے اور آ کر کہا کہ اپنے مہمان کا اکرام کرو، لیکن
ان کو قریب مت چھوڑنا، اب یہ تمہارے لیے حلال نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، سرکار نے فرمائش کی، یا رسول اللہ یہ چاہتے ہیں ان کا مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی باہر نکلے اور فرمایا کہ بھائی زینب کے خاوند ابو العاص کا ہم سے جو تعلق ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ جو مال آیا ہے یہ مال غنیمت ہے، اگر آپ لوگ نہ بھی دو تو حق آپ لوگوں کا ہے، لیکن اگر آپ لوگ دے دیں تو یہ آپ لوگوں کا احسان ہوگا۔ چنانچہ یہ اعلان کرنا تھا۔ ابو العاص کے مال کے اندر رسی، لوٹا، کیل، تسمہ، اتنی جو معمولی چیزیں بھی تھیں نا، حضرات صحابہ کرام نے ساری لا کر ڈھیر کر دی۔ چنانچہ ابو العاص یہ سارا مال لے کر ڈائریکٹ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قریش والوں کو بلایا، جس کا مال تھا اس کے حوالے کیا، اور پھر اس کے بعد کہا بھائی سب کا مال پہنچ گیا؟ سب نے کہا بالکل پہنچ گیا، کوئی کمی؟ سب قریش والوں نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم بہترین امانت دار شخص ہو۔ اس قریش کے مجمع میں کھڑے ہو کر ابو العاص نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور پھر فرمایا کہ میں مدینہ منورہ کے اندر بھی اسلام قبول کر سکتا تھا، لیکن اس وجہ سے قبول نہ کیا کہ تم بعد میں کہتے ہمارا مال کھا کر مسلمان ہو گیا۔ اس طعنے سے بچنے کے لیے میں نے وہاں پر کلمہ نہ پڑھا اور تمہارے درمیان آ کر کلمہ پڑھا۔ یہ یہاں سے نکل کر دوبارہ گئے، سرکار نے دوبارہ وہی جو نکاح ہے پرانا والا، اسی نکاح کو بحال رکھا۔ اس انداز سے میاں بیوی کا رشتہ چلتا رہا۔ اتنی بات سمجھا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا؟ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ 2 بچے ہوئے حضرت زینب کے، بیٹے کا نام علی رکھا اور بیٹی کا نام امامہ رکھا۔ ایک بیٹا ایک بیٹی۔ حضرت زینب کی 2 بچے ہوئے، بیٹے کا نام علی رکھا اور بیٹی کا نام امامہ رکھا۔ یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جس سواری پر سوار تھے، اس میں سرکار کے پیچھے جو بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ حضرت زینب کے بیٹے حضرت علی تھے۔ بالغ نہیں ہوئے، پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن وہ علی بن ابو العاص تھے۔ پیغمبر کی پہلی نواسی، یوں سمجھ لیں پہلے نواسے کا نام علی ہے اور پہلی نواسی کا نام امامہ۔ پیغمبر کی بڑی لاڈلی تھی۔ ابتدائے جب تک باقی اولاد نہیں ہوئی تھی تو حضرت امامہ کو پیغمبر نماز کی حالت میں کندھے پر بٹھا کے رکھ دے۔ سرکار رکوع میں جاتے یہ کندھے پر ہوتی، سرکار سجدے میں جانے لگتے اٹھا کر آرام سے نیچے رکھ لیتے، سرکار دوبارہ اٹھتے تو اٹھا کر اوپر رکھ لیتے، محبت کرتے تھے۔ ایک موقع پر پیغمبر کے پاس کوئی قیمتی ہار تھا، سرکار نے فرمایا اپنے گھر والوں میں سے اسے دوں گا جس سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، تو سب کے دماغ میں آیا عائشہ کو ملے گا۔ کس کو ملے گا؟ کیوں ظاہر ہے کہ سرکار کی بیگم ہے اور لاڈلی بیگم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامہ کو بلایا جو گھر کے کونے میں مٹی سے کھیل رہی تھیں، ان کو بلا کر وہ ہار ان کو پہنایا۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ سونے کی انگوٹھی بھجوائی، سونے کی انگوٹھی سرکار نے دیکھی تو بالکل بے رغبتی کے ساتھ یوں کیا، اور اس کے بعد حضرت امامہ کو بلایا اور کہا کہ لے میری ننھی منی، یہ تو پہن لے، یہ تو پہن لے۔ یہ حضرت امامہ پیغمبر کی پہلی نواسی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی حضرت علی کو کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی کا نکاح ہوا ہے حضرت امامہ سے۔ حضرت امامہ کی پہلی شادی ہے، حضرت علی کی دوسری شادی ہے، ٹھیک ہے۔ اولاد کوئی نہ ہوئی حضرت امامہ کی حضرت علی سے۔ حضرت علی کو کوفہ کے اندر شہید کیا گیا، حضرت امامہ بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ مغیرہ بن نوفل کے نکاح کے اندر آئیں اور وہاں پر ان کا انتقال ہوا، اولاد ان کی کوئی نہ ہوئی۔ تو حضرت علی جو زینب کے بیٹے ہیں ان کا انتقال پہلے ہو گیا، وہ بالغ نہ ہوئے، حضرت زینب کی نسل آگے نہ چلی۔ حضرت امامہ حضرت علی کے نکاح میں رہیں، اولاد نہ ہوئی، اور پھر مغیرہ بن نوفل کے نکاح میں آئیں، اولاد نہ ہوئی، لہذا حضرت زینب کی نسل اولاد سے چلتی ہے، وہ نسل نہ چل سکی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت زینب کی عمر مبارک پہنچی 30 سال۔ کتنی؟
تو وہ جو زخم تھا نا، اس زخم ابھی تک تازہ تھا، پسلی جو ٹوٹی تھی اور وہ جو حمل گرایا تھا تو وہ زخم تازہ تھا. وہاں سے آنے کے بعد مستقل بیمار ہی تھی، صحت یاب نہیں ہوئی تھی. چنانچہ وہی آگے چل کر مرض وہ وفات کا سبب بنا. اس بنیاد پر حضرت زینب کو بھی شہید کہا جاتا ہے. ان کی موت جو ہے وہ شہادت کی ہے. حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ رہی تھیں اور دل بھی غمگین تھا. عورتیں چیخ رہی تھیں. سرکار نے اس موقع پر منع کیا. سرکار نے منع کیا چیخنے سے. سرکار نے فرمایا آنکھ سے اور دل سے جو کچھ ہوتا ہے وہ تو رحمت کی علامت ہے، اور ہاتھ سے یا دیگر چیزوں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس کے بعد سرکار نے حکم دیا کہ بچی کو غسل دیا جائے. 4 مبارک خواتین شامل ہوئیں. نمبر 1 ام ایمن، نمبر 2 سعودہ بنت زمعہ، نمبر 3 ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 4 ام سلمہ. 4 مبارک خواتین حاضر ہوئیں. ٹھیک ہے. ام عطیہ بیان کر دی ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی کو اچھے طریقے سے غسل دینا. ٹھیک ہے. اب یہ پیغمبر کی پہلی صاحبزادی ہیں، یوں سمجھ لیں پہلی صاحبزادی ہیں کہ جن کا پیغمبر کی حیات میں انتقال ہے. تو بڑے بڑے مسائل اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے انتقال پر حل فرما دیے. چنانچہ فرمایا کہ پانی کے اندر بیری کے پتے ملا لو طاقت کے اندر. ٹھیک ہے. 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ غسل دینا، اور اگر زیادہ کی اگر ضرورت محسوس کرو تو بھی دے دینا. اس کے بعد کافور مل دینا، اور جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتلا دینا. چنانچہ غسل سے فارغ ہوئے تو فارغ ہونے کے بعد ام عطیہ کہتی ہیں ہم نے پیغمبر کو اطلاع دی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے تہ بند کی چادر لا کر دی، اس کو کفن کے اندر شامل کر لیا جائے. کفن کے اندر شامل کیا گیا. ام عطیہ فرماتی ہیں حضرت زینب کو ہم نے جب نہلایا تو بالوں کی 3 چٹیاں بنائیں، 2 یہ اور 1 سامنے کی جانب، اور اس کے بعد تینوں چٹیوں کو پیچھے کر دیا گیا. اسما بنت عمیس یہ کون ہیں؟ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی بیگم ہے. ان کی شہادت کے بعد ابو بکر صدیق کی بیگم بنی ہیں. ان کی جو والدہ تھی بڑی خوش نصیب تھی. ٹھیک ہے. زینب بنت خزیمہ کی ماں شریک یہ بہن ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی مبارک خاتون تھی. کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اس عورت سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں ہے دامادوں کے اعتبار سے، کہ ان کے پہلے داماد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق، حضرت عباس وغیرہ وغیرہ ان کی اولاد تھی جو نیک لوگوں کے خاندان کے اندر گئی. اسما بنت عمیس کہتی ہیں جب میں اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا اگر کوئی عورت مر جاتی تھی تو اس کی جو چارپائی ہوتی تھی اس چارپائی کے اوپر ڈولی رکھی جاتی تھی. مقصد یہ ہوتا تھا عورت کا بدن چھلکے نہ اور ظاہر نہ ہو. ابھی ہماری جو ڈولی ہوتی ہے یہ اس کے اوپر جو ڈولی ہے، تو اس زمانے میں اس سے پہلے جو دستور تھا تختہ تھا، چارپائی تھی، لیکن اس کے اوپر جو ڈولی کا انتظام ہوا. اسما بنت عمیس نے کہا ہم نے تو وہاں پر یہ دیکھا تھا. چنانچہ سب سے پہلی مسلم خاتون جس کے جنازے پر ڈولی رکھی گئی وہ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. چنانچہ انتقال ہو گیا. اس کے بعد یہ ڈولی وغیرہ بنائی گئی اور قبر کے پاس لے کر جایا گیا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم جب لے کر گئے تو پتہ چلا کہ قبر کی تیاری میں بھی کچھ وقت باقی ہے. ہم بھی بیٹھ گئے، سرکار بھی بیٹھ گئے، لیکن سرکار اتنے زیادہ پریشان تھے کہ ہماری ہمت نہیں ہو رہی تھی پیغمبر سے بات کرنے کی. اسی پریشانی کے عالم میں آواز لگی کہ قبر تیار ہو گئی تو سرکار قبر کے اندر گئے اور پریشانی میں مزید اضافہ. لیکن جب قبر سے باہر نکلے تو پیغمبر کا چہرہ کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ جو غم کے پریشانی کے اثرات تھے وہ زائل ہو گئے تو ہماری ہمت ہوئی. ہم نے کہا یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ ایک طرف قبر کی سختی، دوسری طرف زینب کی کمزوری کا مجھے خیال آ گیا اور اس وجہ سے میں پریشان ہو گیا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ زینب کے لیے قبر کی سختی کو دور فرما. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا اور زینب کو قبر صرف
ایک مرتبہ جھٹکا دے گی، ضغطۂ قبر جس کو کہتے ہیں، ایک مرتبہ جھٹکا دے گی اور اس کی آواز انسانوں اور جنات کے علاوہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام مخلوقات کے کانوں میں سنائی دی جائے گی۔ اس انداز سے حضرت زینب کا انتقال ہوا، ان کی تدفین ہوئی، عمر مبارک تھی 30 سال، عمر مبارک کیا تھی 30 سال۔ ہمارے لیے پیغام ہے جی، ہاں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی کو اگر ایک جھٹکا لگتا ہے تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ پیغمبر کی پہلی بیٹی ہے، نام کیا تھا؟ زینب تھا۔ اولاد کتنی تھی؟ 2، بیٹے کا نام علی تھا اور بیٹی کا نام کیا تھا؟ امامہ۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، اگر کہتے ہیں تو آگے بھی کر لیں، باقی ہاں بولو، ہاں سارے بولو، ٹائم کتنا ہوا؟ ہاں دیکھ لو، مجھے کو دیکھ لیں، بولو، ہاں کل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صاحبزادی ہیں، دوسری صاحبزادی سرکار کی حضرت رقیہ، انشاءاللہ ان کے حالات کو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ پاک توفیق۔